الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق اب منها آپ نے آدھا پارا زوجها پڑھنا ہے، آدھا پارا پڑھنا ہے آپ نے، آدھا پارا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أم امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤثر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا مقدمہ پیش خدمت ہے.
قرآن کا مقدمہ۔ قرآن کا مقدمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پہ قرآن کو سیکھنے کی، سکھانے کی، اور قرآن کو سیکھنے اور قرآن کو سکھانے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری سب کی زندگیاں اس قرآن کے مطابق بنا دے۔ اللہ تبارک تعالی اگر ہم نہیں بھی چاہ رہے تب بھی اللہ تبارک آپ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، یا اللہ پاک ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو آپ اپنے دین مبین سے جوڑ دیجئے، اور اللہ پاک ہمارا سکون، ہمارا اطمینان، ہماری آنے والی نسلوں کا سکون اور اطمینان قرآن کو سیکھنے، سکھانے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اختیار کرنے کی توفیق میں گزار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہیں نہیں اچھے، آپ نے 360 بتوں کے پجاریوں کو، اس زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو جو 7 سال کے جتنے دن ہوتے تھے اتنے ہی ان کے اتنے ہی ان کے بت ہوتے تھے، اور اتنے ہی ان کے بت ہوتے تھے، اور وہ بتوں کے ان کے نام تھے، ہر دن کا الگ بت تھا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے جب 360 بتوں کے پجاریوں کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ بنا دیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہے صحابہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ، ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا قرآن کی جو ہے نا مربوط شکل، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر فاروق آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کی تدوین کروائیں، قرآن کو ایک بائنڈنگ شکل میں، قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لے کر آئیے۔ اور اب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جو کہ خلیفہ رسول تھے، کہ میں ایسے کام کیوں کر لوں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ تو اللہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس میں برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ وہ کہتے رہے برکت ہی ہے، برکت ہے، برکت ہی برکت ہے، کہ ایک لمحہ ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا، سینہ کھول دیا، یعنی ان کو یہ بتا دیا کہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے جو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس میں برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی شرح صدر کر دیا اور سینہ کھول دیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن کو ایک مضبوط بائنڈنگ شکل میں بنانے میں برکت ہی برکت ہے۔ اس کے لیے حضرت زید بن جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب ہوا۔ تو حضرت زید جو تھے وہ بہت اس میں کیا کہتے ہیں پریشان ہوئے، مطلب اور کہنے لگے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ پہاڑ توڑ کے اس کو جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دو تو میں اللہ جانتا ہے میں یہ کام کرنے میں بہت آسانی محسوس کروں گا، لیکن یہ جو قرآن کا کام مجھے دیا نا کہ قرآن کو جگہ جگہ سے سمیٹو اور ایک مربوط شکل بناؤ، ایک مضبوط شکل بناؤ، یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی، حضرت عمر فاروق بھی ان سے جڑے اور بہت سے صحابہ جڑے، اور اللہ پاک کے حکم سے وہ قرآن اس پر بہت محنت کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا مقصد فاروق کا مطلب کیا ہے؟ حق کو باطل سے جدا کر دینے والا۔ یہ اپنے اسلام پر ایسے جمے کھڑے ہوتے تھے اور حق کو حق سمجھتے تھے اور باطل کو باطل، اور باطل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی تھی۔ اب انہوں نے اتنی فتوحات کی، کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کے مالک بن چکے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب حضرت عثمان غنی عمر فاروق کا انتقال ہوا 10 سال غالباً 6 ماہ 5 دن، یعنی اس میں تھوڑا سا ہے تبدیلی، لیکن 10 سال تو بالکل پکی بات ہے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس پہ عہد خلافت پہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے کہا تھا عثمان غنی کو بلا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہیں ایک قمیض دی جائے گی، اس کو پہن لینا، ٹھیک ہے، تمہیں ایک قمیض دی جائے گی، اس کو پہن لینا، اور اس طرح کہا بار بار. تو یہ اشارہ تھا کہ ایک بہت تمہارے وقت میں، یعنی ان کے وقت میں دین کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اس وقت ان کو خلافت پیش کی جائے گی، چنانچہ وہ خلافت کو جو ہے سنبھال لیں. تو اللہ کے نبی نے ان حالات کو پیش نظر رکھ کے حضرت عثمان غنی سے، یہ جو کہ ان کے داماد بھی تھے اور ان کی دو بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کے ان کے میاں بھی تھے، ذوالنورین تھے، دو نور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور ان کے پاس پہنچے تھے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا. ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی. یعنی اگر آپ نکلیں گے نہیں گھروں سے، آپ دین کا پرچار نہیں کریں گے، آپ دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے روز قیامت یہ کفار آپ کے دامن سے چمٹ کر کہیں گے کہ اے اللہ، ان کے پاس دین تھا، ان کے پاس اسلام تھا، ان کے پاس کلمہ تھا، ان کے پاس اتنی بڑی نعمت تھی جس کے برابر کوئی اور نعمت ہے نہیں. ہم اگر موبائل بناتے تھے، ہم سوئی بناتے تھے، ہم کوئی مشینری بناتے تھے، ہم مسلمانوں کی کریا بستی تک پہنچاتے تھے، انہوں نے ہم تک کیوں نہیں پہنچائی؟ یاد رکھیں پھر ان کے سوال کا جواب آپ کیا دیں گی. ابھی دنیا میں رہتے ہوئے ہی دین پر محنت شروع کر دیں، جو سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں، خود سیکھیں، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی قبروں کی زیارت کر لیں. اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا. اب آپ کو پتہ ہے سبع شرح کے قاری کون ہوتے ہیں؟ یعنی قرآن کو 7 طریقے سے پڑھنا، یہ ہمیں نہیں آتا. وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں والضحیٰ 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 والضحیٰ، لیکن ہمیں نہیں آتا کہ ہم کس طرح پڑھیں. ویسے میں نے تو ایسے ہی بتایا ہے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیے قاری باسط صاحب کی بالکل اتنی قرات بالکل الگ ہے. اب قاری عبد الرحمن السدیس صاحب کی سنیں، ان کی بالکل الگ ہے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی. اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا. اسی طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دور تک ممالک تک پہنچ گیا. جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، یعنی مختلف طریقے سے قرات کی جا سکتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں. آپ یقین کریں ہمارے قاری صاحب بھی سبع شرح کے قاری تھے، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں سورہ فاتحہ سنائیں، تو مجھے جہاں تک یاد ہے، اللہ پاک مجھے کمی پیشی معاف کرے، انہوں نے سورہ فاتحہ سبع شرح کے قانون کے ساتھ ہمیں میرے خیال میں 20 منٹ یا 25 منٹ سورہ فاتحہ سنائی تھی، جو مجھے اب یاد ہے، مطلب اب تھوڑا بہت یاد ہے، تو اللہ کمی پیشی کو معاف کرے. تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں. اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی والا صحیح ہے اور یہ والا بھی صحیح ہے. بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے. ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہیں. یعنی ایک بندہ میرے سامنے پڑھ رہا ہے والضحیٰ کو والضحیٰ، اور میں اسے کہہ رہی ہوں نہیں آپ تو بالکل غلط پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کیا ہوا، وہ پڑھ صحیح رہے تھے اور میں پھر گناہگار ہو رہی تھی. یہ والا خطرہ بہت سر پہ منڈلا رہا تھا. دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا قرآن کی شکل میں، بائنڈنگ کی شکل میں، جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، جو ہم دکھا کے کہہ سکیں کہ دیکھو یہ والا صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیلیپر نہیں تھا. ہمارے پاس کیلیپر کو کہتے ہیں اردو میں میرے خیال میں کسوٹی کہتے ہیں، کسوٹی.
کہ جیسے ہم ابھی ہم ایک اپنے دماغ کی بات کر رہی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں کچھ بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ہم نیٹ سے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنا نیٹ کو کیلیپر بنا لیا، تو کیا تھا، تو ہم نے اپنے نیٹ کو اپنا کیلیپر بنا لیا، ٹھیک ہے نا، تو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس وقت جو تھے کہ ایک ہی قرآن مجید تھا جو حضرت زید نے لکھا تھا، تو وہی ایک نسخہ موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، جہاں سے ہم دیکھ کر اپنا قرآن صحیح کر لیں، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پہ لکھے ہوئے تھے، یعنی وہ میرے تیرے لوگوں نے لکھے ہوئے تھے، اس پر ہم وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ صحیح ہے۔ اتھینٹک اور مستند نسخہ صرف وہ تھا جو حضرت زید نے لکھا تھا۔ ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اس لیے ان جھگڑوں کے فیصلے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دی جائیں جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض کے لیے یعنی یہی والا کام انہوں نے کیا بڑی محنت سے، کہ حضرت عثمان غنی نے بہت محنت کی اور انہوں نے قرآن کے نسخوں پہ کام کیا اور اس کام کو پرموٹ کیا بہت زیادہ، الحمدللہ۔ اس کو میں یہیں چھوڑتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے تو وہی صحیح ہے، تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آئے اور ہم اس کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی اذان ہو رہی ہے، نماز کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ جی اللہ کے حکم سے ہم اب نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہی اپنے سیٹ کو ایسی ہی آن رہنے دیجیے اور نماز کی طرف آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا مقدمہ ہو چکا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین کہاں پر؟ اپنے پارے پہ والمحصنات 5واں پارہ سورۃ النساء، اور سورۃ النساء کے 2 رکوع الحمدللہ اللہ پاک نے مکمل فرمائے تھے، 2 رکوع سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب یہ کل آپ کو پتہ ہے نا، کافی حد تک وراثت کے اصول کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اچھا، ایک بات آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں اور سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید میں آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن چیزوں کے متعلق بتایا ہے، ان چیزوں کا عام زندگی میں کتنا دخل ہے، عام زندگی میں کتنا دخل ہے، پورے پورے گھر لٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی۔ وراثت پہ کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں آج کل، کیسے بھائی بہن کا اور بھائی کا حق کھا کر بیٹھا ہے، چچا بھتیجے کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، کس طریقے سے تمام کام ہو رہے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں اور پکے مسلمان بن جائیں نا، اور قرآن مجید کو پڑھ لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری بہن کا حصہ 50,000 بنتا ہے، ہم 25,000 نہیں دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بھی چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے اور مجھے صحیح طرح سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ یہ دوسرا رکوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کا 5ویں پارے کا۔ اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتے دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو اس کا حصہ دے دو۔ یعنی کسی سے کوئی وعدہ وغیرہ کی ہو تو اس کا حصہ دے دینا بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ مرد عورتوں کے نگران ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی نہ صرف اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی عورت کی عزت کی حفاظت مرد کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کرتی ہیں؟ اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں کہ زمین کے ساتھ دب کر رہتی ہیں۔ یعنی میاں صاحب کہیں چلے گئے ہیں تو اپنے گھر کو بسانے کے طریقے اختیار کرتی ہیں، اور بلا وجہ اور بلا ضرورت باہر نہیں نکلتی، اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ ٹائم سارا ان کو دیتی ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ۔ یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ جن آپ میں سے یہاں پہ سمجھ لے کہ زید کو پتا چلا کہ اس کی بیوی جو ہندا ہے نا، اس کے تعلقات کسی اور مرد سے بھی ہیں، ویسے ہی سمجھا رہی ہوں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سمجھانا چاہیے۔ اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی اپنا کمرہ چینج کر لو۔ کیا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ تو کیا کرو؟ اگر وہ یعنی تم اس سے اپنی ناراضگی کو شو کرو کہ اسے سمجھاؤ اور اس سے اپنا بستر علیحدہ کر لو، اور پھر اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ڈنڈا لے کے انہیں مار ہی چھوڑنا ہے۔ یہ اس مار کو کہتے ہیں ڈراوا دینا، ٹھیک ہے نا؟ جب کچھ اچھا یہاں پر سمجھ آ گئی نا کہ پھر آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی تم غلط کام کر رہی ہو، تم عزتوں کی حفاظت نہیں کر رہی، پیار سے سمجھاؤ۔ ہمارے ہاں زندگی تو گزری جانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے اس طرح پیار سے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے نا تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ نہ تلاش کرو. اب اگر وہ تمہاری بیویاں تم نے اپنا بستر اسے نے سمجھایا اور نہیں مانی، پھر اپنا بستر علیحدہ کیا تب بھی نہیں مانی، پھر انہیں ہلکا سا ایک ہاتھ لگا دیا تھپڑ، پھر بھی نہیں مانی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر بات فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، انہیں ایزا نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ دو. یقین رکھو اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا ہے. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے ہو. اچھا اب یہ ان سے بھی بات نہیں نا بن رہی، میاں علیحدہ ہو گیا، میاں نے سمجھا بھی لیا، میاں نے ایک ہاتھ تھپڑ بھی لگا دیا، لیکن بیوی نہیں سمجھ رہی یا میاں کی غلطی ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا. ایک مثال کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو کہ یہ تعلقات بالکل ہی خراب ہو جائیں گے، میاں صحیح طرح اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر رہا، برتاؤ نہیں کر رہا، تو اور یہ معاملہ نہیں سلجھ رہا، تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے آ جائے. ایک مرد کی طرف سے کوئی آ جائے لیکن، اور ایک منصف عورت کے خاندان میں آ جائے، یعنی حق کی بات کرنے والا، انصاف کی بات کرنے والا. اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہمارے قاری صاحب نے جب اس کی تفسیر بتائی تھی بڑی زبردست تفسیر تھی. آپ نے بتایا کہ اگر کسی میاں بیوی کے لیے صلح کرانے کے لیے کوئی شخص مطلب ایک مرد کی طرف سے آ جائے اور ایک عورت کی طرف سے آ جائے، لیکن وہ مخلص ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور وہ واقعی ان میں صلح کرانے کی نیت سے آیا ہو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، تو ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں جیسے ایک مثال ہوتی ہے نا سمجھانے کو، کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خصوصی توجہ فرما کے ان کے درمیان جو ہے دوستی فرما دیں گے، اتفاق فرما دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے. بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی فکر ہے. یعنی اب کیا ہوا کہ اگر اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحی یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. یعنی اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، مرد کی طرف والا بھی عورت کی طرف والا بھی، جو بندہ بیٹھے گا وہ اصلاح کرانا چاہیں گے مخلص ہو کے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نیچے آ کر جسے کہتے ہیں نا فیصلہ کروا دیں گے. اور یعنی سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہی ہوں، تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے. بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے. اب اس کے لیے آپ کے لیے کیا میسج ہے کہ اگر کہیں میاں بیوی کی لڑائی ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ بالکل مخلص ہو کے انصاف کی بات کریں گے، تو آپ بیچ میں اللہ کے حکم سے بیٹھیے اور دونوں میاں بیوی کا ملاپ کرا دیجئے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پورا گھرانہ بچانے کے جو ہے اس کا ثواب دے گا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا کرو، سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی. واہ! اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلے درجے کو کہا کہ پہلے درجے کو جاری ذل قربا، قریب والا پڑوسی. قریب والا پڑوسی کیا ہے؟ جاری ذل قربا، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے ساتھ ہو، وہ آپ کا قریبی پڑوسی ہے. اگر آپ کے دائیں طرف بھی گھر بنا ہوا ہے، بائیں طرف بھی گھر بنا ہے، اب آپ بیچ میں ہیں، ایک مثال دے کے سمجھا رہی ہوں، تو جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے ساتھ ملا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جاری ذل قربا، وہ قریب والا پڑوسی ہے. اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بل جاری جنوب، یعنی اور دور والا پڑوسی. ٹھیک ہے، دوسرے کو الجار الجنوب کہا گیا، جس کا ترجمہ اوپر دور والے پڑوسی سے کیا گیا ہے. پہلے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہو، یعنی قریب والا پڑوسی، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو. بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو، یعنی یہاں پر ایک تفسیر یوں بھی آتی ہے کہ جو تمہارا رشتہ دار ہو وہ والا قریبی پڑوسی کہلائے گا، اور دوسرے سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہو. بعض مفسرین نے پہلے کا مطلب مسلمان پڑوسی اور دوسرے کا مطلب غیر مسلمان پر پڑوسی لیا ہے. اس پر نہ مختلف تفاسیر ملتی ہیں.
واللہ عالم، سب پر ہی اس پر عمل کر لیں تو کیا ہے، اگر آپ کے رشتے دار جو آپ کے دائیں طرف رہتے ہیں یا بائیں طرف، تو وہ ان کو زیادہ آپ نے فوقیت دینی ہے. اور اگر آپ کے جو گھر سے گھر ملا ہوا ہو، جس سے گیٹ سے گیٹ ملا ہو، تو یہاں پہ اس والا بھی معنی آ سکتا ہے کہ اس کا زیادہ حق ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک جو ہے بہت خوبصورت، یعنی ایک سنگترا لگا یا کنو لگا یا امرود لگا، یعنی کوئی چیز، اب وہ ایک ہے. اب آپ کس کو دینا چاہ رہی ہیں؟ کاٹ کے تو نہیں دیں گی طرح چھوٹا سا کنو وغیرہ. تو آپ جس کا گیٹ قریب ہو اس کو دیں، یا پھر دوسرے اس میں کہ وہ پڑوسی جو آپ کا رشتے دار ہو اس کو دیں، صرف اسی کو دیں. مطلب اگر ایک کو دینا ہے تو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہر طرف آپ کے عیسائی یا یہودی ہوں تو آپ، یا ہندو ہوں تو آپ اس پڑوسی کو دیں جو مسلمان ہوں. یہاں پہ یہ تینوں معنی لیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جب آپ بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو، یا آپ شادی میں بیٹھے ہوتے ہو، یا کسی کی غمی میں گئے ہوتے ہو، تو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہوتا ہے. یاد رکھیں پڑوسیوں کے حقوق میں یہ بات ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راہگیر کے ساتھ. اب یعنی آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں تو بس میں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ پڑوسی ہیں. اور اپنے غلام وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام بادیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت غالباً مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ یہ اپنے اس کو کیا کہتے ہیں، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے تھوڑا سا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر اختیار دیا نا، اس سے 70 گنا زیادہ، یعنی ایک مثال دیکھیں، اس سے 70 گنا زیادہ تم پر اللہ کو اختیار ہے. یہ کہتے ہوئے گزر گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوچھے، یا رسول اللہ یہ تنگ کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پھر ایک دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو، اور 71ویں دفعہ جا کر اس کو ذرا سا ڈانٹ لیا کرو. ڈانٹنا نہیں، سنپ کرنا، یعنی ٹوکنا. یہ دیکھا تم نے پھر سے پانی گرا دیا، اچھا پھر دیکھا آج تم نے ٹاکی نہیں لگائی. اس طرح پیار سے کہنا ہے. 70 دفعہ معاف کرنا ہے ایک دن میں، اور 71ویں دفعہ کہنا ہے. یہ میں نے آپ کو اسی لیے بتا دیا کہ اپنے غلام بادیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں. اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزے آخرت پہ، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ تبارک، میں ایک چیز کو لے کر آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی شخص، یعنی وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہی والی بات نا کہ حضرت علی والی بات کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے نا تو 4 موقعوں پہ دیکھو. کیسے؟ یا تو اس کی تعریف نہیں، یا تو اس کو مجمع میں دیکھو. مجمع میں بیٹھا ہے کوئی فقیر، آ جائے گا اللہ کے نام پہ دو تو وہ نا 500 کا نوٹ دے رہا ہے، 1000 کا نوٹ دے رہا ہے. لیکن جب گھر میں کوئی آئے تو اللہ بابا معاف کرو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، ایسی باتیں کرنا. اچھا جی، اسے مجمع میں دیکھو، اللہ حضرت علی فرماتے ہیں، یا اسے تنہائی میں دیکھو. اس کی تعریف کر کے دیکھو کتنا پھول جاتا ہے، اور اس کی مذمت کر کے دیکھو، یعنی برائی کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کس لیول کا بندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے. یہ لوگوں کے پہچان کے طریقے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس سے لین دین کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دونوں کی باتیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ زندگی میں ہماری جو روز مرہ کی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے تاکہ ہمارے روز مرہ کے مسائل سلجھ جائیں. بسم اللہ. بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا، وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم
अलीमा। 3 रुकू मुकम्मल हुए। भला उनका क्या बिगड़ जाता अगर ये अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ले आते। अल्लाह ने उनको जो रिस्क अता फरमाया उसमें से कुछ नेक कामों में खर्च कर देते। और अल्लाह को उनका हाल खूब मालूम है। अल्लाह जर्रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं फरमाते। और अगर कोई नेकी हो तो उसे कई गुनाह कर देते हैं और खुद अपने पास से अजीम सवाब देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाहिद नबी हैं जिनकी उम्मत को नेकी पर सवाब बढ़ा चढ़ा के, पहले जितने भी नबी आए, बयान करूंगी मैं, आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूंगी, प्लीज इसके साथ जुड़े रहिएगा और इसको ना छोड़िएगा, इस प्लेटफॉर्म को ये बताती रहूंगी। पहले जितने भी नबी आए उनकी उम्मत में क्या था कि अगर कोई एक एक नेकी का काम करता था तो एक ही गुना सवाब मिलता था, एक दर्जे का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फरमाया कि मेरी उम्मत को अब क्या देंगे। आपने कहा मैं यानी 1 रुपया कोई अल्लाह की राह में देगा तो मैं 10 रुपए दूंगा, सवाब लिखूंगा। उनका नहीं नहीं, आप बताएं और बढ़ा दें। अल्लाह ने फरमाया मैं 70 गुना लिख दूंगा। फरमाया नहीं और बढ़ाएं। अल्लाह ने फरमाया 700 गुना। फरमाया नहीं अल्लाह ताला और बढ़ाएं। ये अल्लाह ताला की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा फिर अच्छा और बढ़ाएं। तो आपने फरमाया कि मैं सुम्बला यानी एक बीज डालें आप। फर्ज करें गंदुम का एक बीज डालें, गंदुम के बीज से एक दरख्त निकलेगा। अब उसमें सैकड़ों गंदुमें लगेंगी सैकड़ों गंदुमें लग रही हैं। जैसे आप एक सिट्टे का दरख्त लगाते हैं, उसमें 50 सिट्टे निकल आए या 40 सिट्टे निकल आए, एक मिसाल के तौर पे, मुझे नहीं पता सिट्टे का दरख्त कैसा होता है, इतना कोई खास तजुर्बा नहीं है। अब उसमें तो एक एक बीज डाला था, अब उससे कितने सिट्टे निकल आए, और हर सिट्टे में कोई 100 दाने 50 दाने तो होते ही है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते मैं इतना सवाब दूंगा। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितना कुछ कर गए। हमें शर्म से डूबना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक कैसे अदा कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आपने फरमाया और बढ़ा दीजिए अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं आपकी लाडली उम्मत को अपनी शान के मुताबिक दूंगा। अब अल्लाह की शान कितनी ऊंची है, अब आप सोच लें हमें कितना नेकियों पे इनाम मिलेगा। फिर ये लोग सोच, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारी नीयत सही हो कि हम ये जो फकीर को, ये जरूरतमंद को 10,000 रुपए दे रहे हैं या 1,000 रुपए दे रहे हैं। नीयत क्या है कि ये लोगों को नहीं दिखा रहे, चुपके से दे रहे हैं कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। फिर उसको एहसान मत जताएं, उसको जलील ना करें कि तुझे देखा हमने 10,000 दिए थे तो तेरी आज ये दुकान चली। नहीं, अपने सदकों को एहसान जता के और अजियत देकर ना छोड़ें, ऐसे नहीं करें। बल्कि ये उसके नसीब में था, अल्लाह ने दिलवा दिया। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आपने दिया है, अगर ना ही देता तो क्या देते किसी को। फिर ये सोच रखेंगे इस वक्त इनका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेकर आएंगे और ए पैगंबर हम तुमको इन लोगों के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश करेंगे। बड़ी जबरदस्त बात। तमाम अंबिया कराम कयामत के रोज अपनी अपनी उम्मतों के अच्छे बुरे अमाल पर गवाही देंगे और ससम को अपनी उम्मत के लोगों पर गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। याद रखें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, सुन्नतों को अपनाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जिनको हम बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं, वो 4 सुन्नतें खुदा के वास्ते हर बंदा अपना ले। जन्नत का जन्नत का वीजा ना आए तो मेरे से उसकी कहते हैं ना मनी बैक गारंटी। आपको जो महरूम करे आप उसको नवाजें, जब आपका वक्त आए आप उसको नवाजें। जो आपसे कता ताल्लुक करे आप उससे सुलह रहमी करें, क्योंकि ला यदखुलुल जन्नत काते, रिश्ता तोड़ने वाला ये है रहम के रिश्ते। अपनी फुप्पी से रिश्ता ना तोड़ें, अपनी खाला से, अपने मामू से, अपने चचा से, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, ये पेट के रिश्ते हैं, रहम के रिश्ते। तो अगर इनसे रिश्ता तोड़ेंगे तो ला यदखुलुल जन्नत काते, जन्नत में नहीं जाना, ये हदीस पाक है। तो जिन लोगों ने कुफर अपना रखा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाफरमानी का रवैया अख्तियार किया है,
اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یعنی اس دن کہیں گے کہ ہمارا سامنے نہ ہو، اللہ سے بھی نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ ہو. تمام انبیاء کرام قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی انشاءاللہ ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز سے قریب مت جانا. اب دیکھیں ایک فرقہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیں. اس میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ اللہ نے تو خود ہی منع کر دیا نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے بھی تو پڑھ بھائی تو وانتم سکارا 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 وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبن. کیا خوبصورت بات. اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز سے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو. یعنی تم جو بول رہے ہو الحمد شریف پڑھ رہے ہو تو تمہیں پتا ہو کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک تم غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں. یعنی جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو پھر غسل کریں، اس کے بغیر وہ پاکی حاصل نہیں ہوتی. اور نماز الطہور شطر نہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی یوں بھی کہہ لے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو تب ہوتا ہے جب آپ پاک ہو. ٹھیک ہے. اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات، اس کو بھی سن لیں آپ. میں انشاءاللہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں تقریباً 1 میل تک پانی نہیں مل رہا، اور یا پھر خدا نہ خواستہ کسی دیندار ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر تو آپ نے اس وقت پانی لگایا نا جسم پر تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی آپ کی جان کو خطرہ ہے. ان دونوں صورتوں میں پھر آپ کو تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تیمم ایک یہ بھی ہے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ ناپاک ہوں، یعنی عورتوں کو ماہواری آئی ہوئی ہو، مینسز ہوئے ہوئے، پیریڈز ہوئے ہوئے، یا پھر عورت مرد کے ملنے سے جنبی کی حیثیت سے ہوں، تو اگر دور دور تک پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لیجئے، اس سے بھی پاکی آ جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں نا یہ صاف لکھا ہے کہ لکھا ہے کہ اور جنابت کی حالت میں جب تک تم غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یعنی پیشاب وغیرہ کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی عورتوں سے مرد ملے ہوں، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. یعنی غسل کرنا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، غسل کے لیے پانی جو نہیں مل رہا. یہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے. یہ دیکھیں نا کیسی آسانی ہے. اگر ہم نہ پڑھیں اور اللہ کو برا سمجھتے رہیں تو پھر ہم سے بڑھ کر، میرے سے بڑھ کر جاہل کون. جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے. بھائی اللہ سے دوستی لگاؤ. اب یہاں پہ سن لیجئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اس آیت کے ذریعے یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے شراب، کیونکہ اس کو پینے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. لہٰذا کسی وقت بھی اس کو بالکل حرام بھی کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس زمانے میں لوگ شراب کے بہت عادی تھے. اللہ نے ایک دم سے نہیں کہا شراب چھوڑ دو، اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے خیانت کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 یا 4 مراحل میں شراب کو منع کرتے رہے کہ اچھی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا، جب تم شراب کی حالت میں ہو، شرابی ہو، شراب پی بھی ہو تو نماز کی طرف نہ جاؤ. یعنی نماز کے بھی حکم کو، شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس کے ساتھ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں. ایک شرارت اس آیت میں بعض یہودیوں کی 2 شرارتوں کا ذکر ہے. ایک شرارت یہ ہے کہ وہ تورات کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر
اس میں لفظی یا معنوی تحریف کر دیتے تھے، بدلی کر دیتے تھے، یعنی بعض اوقات اس کے الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے تھے، اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط مدد بنا پہنا کر معنی پہنا کر اس کی منمانی تفسیر کر دیتے تھے۔ اور دوسری یہ شرارت ہے کہ جب وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ایسے مبہم، ایسے یعنی نہ سمجھ آنے والے الفاظ اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے تھے، جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اندرونی طور پہ ان الفاظ سے وہ برے معنی مراد لیتے تھے جو ان الفاظ میں چھپے ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی 3 مثالیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے تھے سمینا و اسینا، ہم نے بات سن لی تمہاری، ماننی نہیں ہے، ہم نے مانیں گے نہیں، تم جتنا مرضی ہمیں آرڈر دیتے رہو۔ ایک بات جس کے معنی ہم نے آپ کی بات سن لی، نافرمانی کی، اور وہ ان الفاظ کا مطلب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی کو یوں ظاہر کرتے تھے کہ آپ کی بات تو سن لی ہے، لیکن جو آپ کے دشمن ہیں نا، آپ کے مخالف ہیں، ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن دل میں کیا کہتے تھے، سمینا و سینا، ہم نے سن لیا، ہم نے ماننا نہیں ہے، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، سن کر اور اسی بات کی جو بات آپ نے کہی ہے نا، جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک یہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری کہتے تھے اسمع غیر مسمع، اس کا لفظی ترجمہ یہ کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسی بکواس کرتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے، یعنی اللہ معاف کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، نعوذ باللہ، اور ان سے کوئی بات ہی نہ کریں۔ تو یہودیوں میں سے کچھ، اب میں آپ کو پوری بات بتا رہی ہوں، اس کی وہ سمجھ لیں۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے محکم محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمینا و اسینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ اب دوسرا کیا مطلب، سمینا و اسینا واسمع غیر مسمعیوں یعنی اسمع غیر مسمع، اور اور دوسری بات رائنا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمینا و اطعنا، اگر وہ اس کی جگہ کہتے سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم آپ کی بات مانیں گے، سمینا و اطعنا، کیونکہ صحابہ کہتے تھے سمینا و اطعنا، وہ کہتے تھے سمینا و اسینا، ہم نے سن لیا، ہم نے ماننی نہیں، ہم نے نافرمانی کرنی ہے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، و اطعنا، ہم نے مان لیا۔ اور یہاں پر دوسری بات جو ہے وہ کہتے تھے کہ وسمع، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری بات کہتے تھے وسمع غیر مسمع، یعنی کیا مطلب کہ اور ونظرنا، یعنی وہ اس کے بجائے جو ہے کہنا چاہیے تھا ونظرنا۔ میں اس کو آپ کو سمجھا دیتی ہوں، تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، اگر وہ اس طرح بولتے نا تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھرکار ڈال رکھی، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اب یہ کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے جو تھے نا اوس و خزرج کے قبیلے، انصاریوں کے قبیلے، جنہیں بعد میں انصاری کی حیثیت دی گئی اور انصار کہا گیا، وہ ان کے ساتھ بڑی دوستی رکھتے تھے، اور اوس قبیلے کی بنو قریظہ سے دوستی تھی، بہت زیادہ دوستی تھی، اور دوسرا جو تھے خزرج جو تھے وہ بنو نذیر سے جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب اوس قبیلے والوں کو کچھ ہوتا تھا، وہ قریظہ سے جا کے پوچھتے تھے کہ آپ کے اس میں قرآن، آپ کی کتاب میں، آپ علم والے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ بتائیں اس کے مسئلے کا کیا حل بتایا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حل ایسا بتاتے تھے جس سے وہ لوگ خوش ہو جائیں اور ان کو مال وغیرہ دیں، اور اپنی توریت کے حکموں کو بدل دیتے تھے ان کی خواہش کے مطابق۔ یہ آگے بڑی بڑی باتیں آئیں گی، وہ سب سمجھ آتا رہے گا اگر آپ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ کیونکہ بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے کہ ان کے پاس تو کتاب کا علم ہے، ان کے پاس تو تورات کا علم ہے، تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے نا تو پھر کیا کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ، سارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے تھے رائنا رائنا رائنا، آپ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، یعنی بات سنانے کے لیے نا، آپ ذرا ہماری طرف رعایت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، یعنی ہماری بات سنیے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے ایک مسلمان یہی کہتا تھا، ٹھیک ہے۔
لیکن جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے راعینا، اس کا مطلب ہے ارے او چرواہے ہماری بات سن۔ ایک جگہ اس کا یہ بھی مطلب لکھا گیا کہ ارے او بہرے ہماری بات سن، نعوذ باللہ۔ تو بھولے والے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی بھولے والے مسلمان سمجھتے تھے یہ اتنے بڑے عالم ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کہیں گے راعینا۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ رائنا کی جگہ تم نے کہنا ہے ونظرنا، کیا کہنا اللہ نے فرمایا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو اے مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا ہے وانظرنا، آپ ذرا نظر کیجئے ہماری طرف، آپ ذرا ہماری طرف دیکھیے۔ وہ رائنا کے لفظ کو اڑا دیا، قسم خود اللہ پاک جانتا ہے جیسے یہ لفظ ہوا تو صحابہ نے کیا کرنا شروع کیا، تلوار ہاتھ میں لے لی کہ اگر ہمیں کوئی رائنا کہتا ہوا نظر آئے گا نا، یعنی صحیح لفظ بھی بولے گا نا، ہم اس کی گردن بھی اڑا دیں گے۔ یعنی یہاں پر ایک مغالطہ تھا نا کہ لوگ بگاڑ نہ دیں، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ نے صحیح والا رائنا بھی نہیں کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا جا کے ونظرنا۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں، یعنی پچکا دیں چہرے کو، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی۔ اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اب یہ سبت کا کیا تھا، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا، یہ یہودیوں پر جو عذاب نازل ہوئے تھے، دونوں باتیں بتائی ہیں ان کی۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی شرک کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ ہر بات کو معاف کر دیتے ہیں، صرف شرک کو معاف نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہر اس بات کو معاف نہیں کرتا، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست ہے۔ سبت جو ہے وہ سنیچر کے دن کو کہتے ہیں، کس کو سبت کہتے ہیں؟ سنیچر کے دن کو، یعنی سیٹرڈے کو۔ تو سیٹرڈے جو بھی، تو یعنی ہفتے کا دن جو آج ہے، تو رات میں بنی اسرائیل کو اس دن روزگار کا کوئی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، کہا تھا کہ تم نے روٹی نہیں کمانی، پیسہ نہیں کمانا۔ لیکن ایک بستی کے لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے کیا کیا، جو ان کا ماہی گیری تھا نا کہ وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نا ہفتے کے دن مچھلیاں بہت ساری سمندر میں ڈلوا دیتے تھے۔ اب جب لہریں آتی تھی نا تو بہت ساری مچھلیاں ان کو نظر آتی تھی کہ آج کے دن تو بڑی لہریں وہ مچھلیاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے گڑے بنا لیے کہ جب لہر آتی تھی تو اس میں مچھلیاں بھی آتی تھی، اور جب لہر واپس جاتی تھی تو مچھلیاں گڑے میں پھنس کے گر جاتی تھی، اور وہ اس کو دوسرے دن کھا لیتے تھے آرام سے۔ تو اللہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی تم اس طرف دھیان ہی نہ دو نا، کچھ مطلب بس تم عبادت کرو اس دن۔ لیکن پھر کیا ہوا، لیکن جب انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ نے انہیں منع کیا تھا، لیکن ایک بستی کے لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور ان کا چہرہ مسخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ مشرک اپنے شرک سے تو سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کر لے تو توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، اور اس عطا میں ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تاگا کتنا باریک ہوتا ہے نا، بعض دفعہ پڑا ہوا نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنا سا بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، یعنی یہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں آباد یعنی بعض یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے میٹرک کے کورس میں 8 کے کورس میں یہ پڑھا بھی ہوگا۔
تو اللہ کے نبی نے جاتے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ بھئی اگر کوئی تم پہ حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم پر حملہ کرے تو تم مدد کرنا. تو ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور کیا کیا، مکہ کے مشرکین مکہ کو کہا کہ یہاں آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرو، ان سے اپنا بدلہ لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری دکانداری اب نہیں چمک رہی، لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے، نہ اور اوس و خزرج والے آ رہے ہیں. ہمارا تو جو بھتہ لگا ہوا تھا نا، ہماری جو چندے اور ہماری فنڈنگ تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز بروز ترقی کو دیکھ کے جل رہے تھے. اور انہوں نے اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت اور درپردہ مدد کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا. ان کا ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا. جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حی بن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی. اور آج بھی دیکھیں کافر یہی کر رہے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے. کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا تھا اگر تم واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے 2 بتوں کے سامنے سجدہ کر دو. چنانچہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا. پھر ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے پوچھا ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکہ کے یہ لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ دیکھیں یہودیوں کے پاس کتاب آ چکی تھی توریت، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مذہب اچھا نہیں ہے، مطلب مسلمانوں کا مذہب اچھا نہیں ہے، تمہاری بت پرستی والا مذہب زیادہ اچھا ہے. لہٰذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا تھا. یہ اس واقعے میں یہی بات بتائی گئی ہے. کیا کہا ہے کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے. گٹھلی آپ نے دیکھا نا، جو کھجور کی گٹھلی، اس میں ایک چھوٹی سی لائن پڑی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمام بادشاہی ان کو دے دی ہوتی نا، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک یعنی اتنا بھی کسی کو نہ دیتا جتنے کھجور کی گٹھلی میں سوراخ سا ہوتا ہے، ایک لائن بنی ہوتی ہے، اتنا بھی نہ دیتا ہے. یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے. ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی. یہاں یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی اور انات کا سبب قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یہودی مسلمانوں کے کیوں دشمن ہیں. انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پچھلے بہت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں نا، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے سارے نبی آئے ہیں نا، زیادہ تر نبی وہیں سے آئے ہیں نا. کہتے ہیں 70,000 نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی سارا اور سارا کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق سے بہت سے نبی آئے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہتے تھے کہ جب سارے نبی اچھے نبی ہماری طرف سے آئے ہیں تو بہت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، نبی آخر الزماں بھی انہی کے خاندان میں سے ہوں گے. تو وہ سوچتے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان سے ہوگا. لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حالانکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں مبعوث فرمائے گئے، تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ نبوت اور خلافت اور حکومت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے دیں گے، تمہاری مرضی سے تھوڑی دیں گے. اگر کہیں بادشاہی واقعی ان کو مل گئی ہوتی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہودیوں کو بادشاہی مل گئی ہوتی نا تو یہ اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جس کو مناسب سمجھتے ہیں نبوت اور خلافت اور حکومت کے اعزاز سے سرفراز فرماتے ہیں. چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری رکھا. چنانچہ ان میں بعض مثلاً حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے. پوری روئے زمین کے حکمران کون تھے؟ 4 خلیفہ. کون؟ 2 اچھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 برے، بخت نصر اور نمرود. اور 5ویں کون سے ہوں گے جو پوری روئے زمین کے خلیفہ ہوں گے؟ حضرت امام مہدی.
चुनाचे इनमें कुछ उन पर ईमान लाए, कुछ ने उनसे मुंह मोड़ लिया, और जहन्नम एक बढ़ती हुई आग की शक्ल में इन काफिरों की खबर लेने के लिए काफी है। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब भी उनकी खालें जल जल कर पक जाएंगी, तो हम उन्हें उनके बदले दूसरी खालें दे देंगे, ताकि वो अजाब का मजा चखें। एक बहुत बड़ा जो था ना, कोई लंदन का या कहीं यूरोप यूरोप का एक जो था डॉक्टर, जो कि बर्न केस करता था ना जले हुए लोगों के, जब उसने ये कुरान की आयत पढ़ी तो वो ईमान ले आया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी उनकी खालें जल जल के पक जाएंगी, तो हम उन्हें उनके बदले दूसरी खालें दे देंगे। उसने बड़ी रिसर्च की, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता है, कि तुम कैसे चेक करते हो कि अंदर से कितना गोश्त जला हुआ है? तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम ये देखते हैं कि एक सुई को अंदर डाल के देखते हैं, जब वो चीखता है ना मरीज, तो हमें पता चल जाता है सुई इतनी चली गई है, इसका मतलब इतना इसकी स्किन जली हुई है अंदर से। ठीक है, क्योंकि डेड स्किन पे कोई असर नहीं होता। जब उसने कुरान की आदत पढ़ी पढ़ी ना, कि जब भी उनकी खालें जल जल कर पक जाएंगी, तो हम उनके बदले दूसरी खालें देंगे, यानी नई खालें देंगे, क्योंकि जली हुई खाल पे कोई असर नहीं होता, तो वो मुसलमान हो गया, ताकि वो अजाब का मजा मजा चखे। बेशक अल्लाह ताला साहिब इख्तदार भी है, साहिब हिकमत भी है। तो और जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको हम ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेश हमेश रहेंगे। वहां उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, और हम उन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। यानी क्या मतलब है यहाँ पे, या इशारा इस तरफ है कि जन्नत में रोशनी होगी, मगर धूप की तपश नहीं होगी। रोशन करने के लिए सूरज नहीं निकालना पड़ेगा अल्लाह को। मुसलमानों, यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। यकीन जानो अल्लाह तुमको जिस बात की नसीहत करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। बेशक अल्लाह हर बात को सुनते हैं और हर चीज को देखते हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की भी अताअत करो, और तुम में से जो लोग साहिब इख्तियार हो उनकी उनकी भी। अब फिर अगर तुम्हारे दरमियान यानी साहिब इख्तियार से मुराद ये है कि मुसलमान हुक्मरान, फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज में इख्तलाफ हो जाए, तो अगर वाकई तुम अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखते हो, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। यही तरीका बेहतरीन है, और इसका इंजाम भी सबसे बेहतर है। यानी सब्र कर लो और अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ताला खुद निपट लेगा तुम्हारी तरफ से बेहतरीन। क्या चीज आप लोग ये, अच्छा यहाँ पे है कि हुक्मरानों की अतात अल्लाह और उसके रसूल की अतात के ताबे है, बशर्ते कि हुक्मरान आपका नेक हो। ठीक है, और यहाँ पर एक बात है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर, ये बहुत पढ़ा करें। कब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील काफी है हमारे लिए, हमारा अल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन वकालत करने वाला है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला बेहतरीन दोस्त है, व नेमन नसीर और बहुत बेहतरीन मददगार है। ए पैगंबर, क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो दावा ये करते हैं कि वो इस कलाम पर भी ईमान ले आए हैं जो तुम पर नाजिल किया गया है, और इस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया था? लेकिन उनकी हालत ये है कि वो अपने मुकदमे फैसले के लिए तागूत के पास ले जाना चाहते हैं, यानी तागूती कुव्वतें, यानी ये जो शैतानी कुव्वतें होती हैं। हालांकि उनका हुक्म ये दिया गया है कि वो उसका खुल कर इनकार करें, और शैतान चाहता है उन्हें भटकाकर परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला कर दे। यहाँ इन मुनाफिकों का जिक्र आ रहा है, जो असल में दिल से तो यहूदी थे, मगर मुसलमानों को दिखाने के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। उनका हाल ये था कि जिस मामले में उनको तवक्का होती थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फायदे का फैसला करेंगे, तो उसका उनका मुकदमा तो आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते थे। लेकिन जिस मसले में उनको ख्याल होता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला उनके खिलाफ होगा, वो मुकदमा आपके बजाय किसी यहूदी सरदार के पास ले जाते। इस आयत में तागूत कहा गया यहूदी सरदारों को। वइज़ा कील लहुम तालौ तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, और जब उनसे कहा जाता है आओ इस हुक्म की तरफ जो अल्लाह ने उतारा, और आओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो तुम इन मुनाफिकों को देखोगे कि वो तुमसे पूरी तरह मुंह मोड़ बैठेंगे, फिर नहीं आएंगे। फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है, जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, यानी जैसा किया वैसे भर भरेंगे। उस वक्त ये आपके पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं, यानी जब इन पर कोई मुसीबत पड़ जाती है तो और कस्में खाते हुए आते हैं कि हमारा मकसद भलाई करने और मिलाप करा देने के सिवा कुछ ना था। यानी जब इनका ये मामला तमाम लोगों पर खुल जाता और इनकी तमाम साजिश समझ आ जाती, तो ये आज़ ससम के फैसले के बजाय जो है, आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बजाय या उसके खिलाफ किसी और को अपना फैसला बना रहे होते,
اور اس کے نتیجے میں انہیں ملامت یا کسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ جھوٹی تعویل کرتے کہ ہم اس شخص کے پاس عدالتی فیصلہ کرانے نہیں گئے تھے، مکر جاتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلتا تھا نا کہ اب یہ تو ہمارے اوپر ہی پڑ گیا اس کا فیصلہ، تو یہ کیا کہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح جاتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ بھائی وہ تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم تو آپ ہی کے وفادار ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاب کرا دیں گے، نہیں کہ سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ اب یہ یہودی کیا کر رہے ہیں، کس طرح فلسطین کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور کہتے ہیں جینوسائیڈ کرنا، یعنی ہم نا نسل کشی نہیں کر رہے، ہم تو حماس والوں سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اب حماس والے ان کے ہاتھ نہیں آ رہے، لیکن کس طرح یہ روزانہ 100-150 لوگوں کو مار رہے ہیں اور ننھے بچوں کو مار رہے ہیں۔ لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہوں۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا، اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو پھر یہ کیا کرتے، آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ہی مخلص ہو کے جڑتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ نہیں ہے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائے، یعنی فیصلہ تمہیں حاکم نہ بنائے۔ پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، یعنی جو نبی نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف نہ ہو اور اس کے آگے مکمل طور پر، اس فیصلے کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں بہت تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کے لیے کہہ دیتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی تم نے جو اتنے گناہ کیے نا، اب اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ختم کر دو، مار لو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ گھر چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے، یعنی یہ ڈائریکٹ میری بات بھی نہیں مانتے۔ اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کو تو بڑے سخت قسم کے احکام دیے گئے تھے جن میں توبہ کے طور پہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، یعنی جب بنی اسرائیل کسی بات پہ توبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے تھے تم جو ہے اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی خود اپنے آپ کو مارو یا اپنے اپنوں کو مارو، یعنی یعنی ایک بنی اسرائیل کا جو فرما بردار ہوتا وہ اپنے نافرمان بیٹے کو مارتا، یعنی اپنوں کو مارتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے تو میں نے اتنے سخت حکم دیے تھے، اب تو اس سے بہت زیادہ آسان حکم دیا جا رہا ہے کہ اعظم قسم کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کر لو، لہٰذا عافیت کا راستہ یہی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت حکم رکھے ہوئے تھے نا، بعض روایت میں ہے یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے، اگر چوری کرے تو اپنے ہاتھ کٹوائے، یا زنا کرے تو اپنی پھر شرمگاہ کا وہ کروائے، تو اس طرح کے احکامات سخت احکامات تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نہیں رکھے اتنے سخت۔ کچھ یہودیوں نے یہ شیخی بھی بکاری تھی کہ ہم تو ایسی فرما بردار قوم ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد کو یہ حکم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو انہوں نے اس جیسے سخت حکم پر بھی عمل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ یہاں یہ بات انہوں نے جب جتائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تب بھی جو ہے نا بہت کم لوگوں نے میری بات مانی تھی، بہت سے لوگ میرے منکر ہو گئے تھے۔ اور اس صورت میں ہم انہوں نے یہ بات جتائی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا ان کی اصلیت، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کیوں کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پہ چلائیے جو ہمارے جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کو یہ راستے پہ نہ چلائیے غیر المغضوبی جن پر ہر وقت ہی آپ کا غصہ رہتا ہے، یعنی یہودی، ولا الضالین، یا وہ جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، یعنی نصارہ۔ ٹھیک ہے، یعنی آج دیکھیں نا جوئی بائیڈن جو ہے نیتن یاہو کی کیسے مدد کر رہے ہیں نا، امریکہ کیسے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے،
ٹھیک ہے، وہ جو ہے یہودی جو ہے وہ بالکل ہی مغضوب قوم میں سے ہیں، جن پر اللہ کا بہت زیادہ غضب ہے، اور وہ جو ہے بھٹکے ہوئے اللہ کے راستے سے ہے نصارہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کاش کہ ہمارے ساتھی انہی میں سے بنے۔ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور لوگوں کے حالات پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ کو سب کے حالات اندر سے پتہ ہے۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو، یا سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی بڑا اچھا ہوا کہ میں جہاد پہ تھا ہی نہیں، ورنہ مجھے بھی بم لگتا اور میں بھی مر جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے گا تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان میں کبھی کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ لگ جاتا۔ یعنی مطلب یہ کہ یوں تو وہ زبان سے مسلمانوں سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن جنگ میں شرکت کے متعلق ان کے خیالات تمام تر خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں، خود تو جنگ میں شریک ہوتے نہیں ہیں، اور جب مسلمانوں کو جنگ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس تکلیف سے بچ گئے، اللہ کا شکر ہم اس میں نہیں تھے۔ اور اگر مسلمانوں کو کوئی فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ بجائے حسرت کرتے کاش ہم اس مال غنیمت سے یعنی کہتے کہ ہم اس مال غنیمت سے محروم رہ گئے، ہائے ہائے کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ اب دیکھ لیں یہاں پر بار بار قرآن اس چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ہمارے اس وقت فلسطینی بہن بھائی سب سے زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، اس حجر کے۔ اے مسلمانوں، یعنی اب میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا، اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے، کیا تمہارے پاس دلیل ہے، کیا تمہارے پاس بہانہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو؟ یہ خدا کی قسم سارا کے سارا فٹوریا ہے، جا کے کہاں پہ فلسطین کے لوگوں کی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان حکمران اس میں آگے نہیں آ رہا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور جو مسلمان لوگ مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جنت دے اور آخرت میں وسیع جنت دے، آمین۔ اور فرمایا کہ ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو اللہ کے راستے میں، اور تمہارے پاس کیا جواز ہے، کیا دلیل ہے، کیا تمہارے پاس بہانہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ سے سامنا کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اب یہ یہودی کس راستے پہ لڑ رہے ہیں؟ شیطان کے راستے پہ۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا نجات دہندہ آئے گا کون؟ دجال۔ لہٰذا اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، یاد رکھو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم آگے بڑھو تو صحیح، میں تمہیں کامیابی دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کامیاب تو اس وقت اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں وہ کس کو مار رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو مار رہے ہیں۔ یہ کامیابی ہے؟ یہ کامیابی ہے تو ہماری یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو مجاہدین ہیں وہ ان سے کوئی مقابلہ وہ لوگ کر ہی نہیں پا رہے، الحمدللہ۔ آپ بے شک اس کو اسٹڈی کر لیں۔ کیا تم نے، کیونکہ اللہ پاک کی مدد ضرور آئے گی اور ضرور آئے گی، فلسطین اور ہماری مسجد اقصی ضرور آزاد ہوگی، ہمیں اللہ پر کامل یقین ہے۔ کیا تم نے، کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جا کر مکہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ ذرا میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے ذرا بیت اللہ کی چابی دے دو، میں ذرا بیت اللہ میں حاضری دے دوں۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ اب وقت نہیں ہے، اس وقت ختم ہو گیا، کل دوں گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ذرا عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ، اور عثمان بن طلحہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ بیت اللہ کی چابی دو۔
اب بتائیں کیا ہوگا؟ بیت اللہ کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی، کیونکہ وہ فاتح مکہ تھے اس وقت، اور اس کے بعد تھوڑی دیر اپنے ہاتھ میں رکھ کے واپس کر دی، اور اس نے کہا نہیں، اس سے کہا کہ ایک دن میں نے تم سے یہ مانگی تھی نا چابی، سے احساس دلایا، اور اس کے بعد اسے ہی واپس کر کے کہا کہ یہ تم سے کوئی نہیں لے سکے گا، تمہارے خاندان میں ہی رہے گی، الا یہ کہ کوئی ایک، انہوں نے قبیلے کا نام لیا کہ شاید وہ لڑکے تم سے لے لے۔ ابھی تک چابی جو میرے حساب سے اسی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے مکی زندگی میں جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو، نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رہتے ہوئے ایک دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا کہ وقاتلوا وقتلوا، یہ نہیں کہا کہ حی علی الجہاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ بہت کم ہے، مائنورٹیز میں ہے۔ نہیں کہا، جب مدینے میں کے مضبوط ہاتھوں میں آ گئے، ان کو ماشاءاللہ سے انصار نے گلے لگایا، مواخات کی، جب ان کی تعداد بڑی اللہ نے فرمایا وقاتلوا وقتلوا۔ تو یا اس سے بھی زیادہ اچھا اللہ سے تو ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، یعنی اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ ابھی تو ہم لٹے پٹے آئے ہیں مکہ سے مدینہ، یعنی ابھی تو ہم سیٹ اپ بھی نہیں لیا، ابھی تو ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے، ابھی تو ہمارے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، اللہ آپ نے ہم پر جنگ مسلط کر دی۔ کہہ دو دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان کفار کے سخت ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، اس وقت بہت سے حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کریں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مصلحت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مصلحت اس میں تھی کہ وہ صبر و ضبط سے کی بھٹی سے گزر کر اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو جائیں اور پھر جہاد کریں، تاکہ پہلے ان میں وہ کوالٹیز تو پیدا کی جائیں۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ کہہ دو، یعنی وہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں، نعوذ باللہ، کہہ دو ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ بعد میں جب یہ حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو جہاد پھر فرض ہو گیا۔ اس وقت چونکہ ان کی پرانی تمنا پوری ہو گئی تھی اس لیے انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان میں بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ تقریباً 13 سال کی صبر آزما تکلیفوں کے بعد اب ذرا سکون اور عافیت کی ہمیں زندگی میسر آئی تھی، اس لیے جہاد کا حکم کچھ مزید دیر سے ہوتا تو بہتر تھا، تاکہ ہم تھوڑا سا تو ریلیکس کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کا مقام اس بات سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ کس وقت دنیا داری کہ کسی وقت دنیاوی راحت اور آرام کو اتنی اہمیت دیں کہ اس کی خاطر آخرت کے فوائد کو کچھ عرصے کے لیے صحیح مؤخر کرنے کی آرزو کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں ایک تنبیہ ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہوتا تو اسے آن کے ذمہ لگا دیتا کہ آپ آئے تھے تو ہم نے آپ کی وجہ سے یہ دن دیکھا۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کائنات میں تمام کام اللہ کی حکم سے ہی ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی بات انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے، فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تمہیں یہاں پر ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے،
آپ بس نیکی کی تلقین کرتے رہیں، کوئی نہیں مان رہا نا تو ہم اس سے آپ کا نہیں آپ سے نہیں اس کا حساب لیں گے۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ مشورے ہوتے، ہم یہ بات جو ہے یہ تو بات یعنی ان مشوروں کے خلاف بات کرتا، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہے ہیں، لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہیں۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں باکثرت اختلافات پائے جاتے، یعنی اللہ کے علاوہ یعنی یہ اگر اللہ کی طرف سے نہ فیصلے ہو رہے ہوتے تو ان فیصلوں میں بہت سارا بدل ہو رہا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، یہ نصف کر لیتے ہیں پھر بند کرتی ہوں، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اس سے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہ نبی نے کیا فرمایا، کفا بالمری قذبن ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، بھائی تصدیق تو کرو نا۔ اور اگر یہ اس خبر کو رسول پاک کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے تھے۔ اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ اللہ ہی تھا جو ہمارے صحابہ کے دلوں کو سنبھالے ہوا تھا اور صحیح صراط مستقیم پہ رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے۔ یہ دیکھیں آج پھر فلسطین کے حالات۔ ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اور جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور آخری آیات، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بہتر طریقے پہ سلام کرو، یا کم از کم انہیں اسی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ یعنی کوئی سلام کرے آپ کو السلام علیکم، آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بھی ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ پھر کل پیر والے دن انشاءاللہ بیان کروں گی۔ آج ہمارے الحمدللہ رب العالمین نصف ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بس اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور خیریں عطا فرما دیجئے، اور اللہ پاک جی ان کو عذاب قبر سے، عذاب نار سے بچا لیجئے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ جی جس طریقے سے آپ نے اصحاب کہف کی پکار کو سنا تھا اور ان کو ظالم بادشاہ سے نجات دی، 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، ان کی ہر چیز کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ پاک جی اس فتنے کے دور میں، اس فساد کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پاک جی اس طرف ہماری طرف توجہ دیجئے۔ اے اللہ پاک جی ہمارے بچوں کو، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کی تربیت ایسی فرمائیے جیسے ننھے یوسف علیہ السلام کی آپ نے تربیت فرمائی تھی۔ اے اللہ پاک جیسے ننھے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی تھی۔ اے اللہ تربیت فرمائیے، ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جی اپنے سینے سے لگا کر ہماری اولادوں کو ہدایت دے دیجئے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے سپہل میں ہمارے بچوں کو صادق اور امین بنائیے اور مومن بنائیے، محافظ ناموس رسالت بنائیے۔ اے اللہ پاک جی ہمارے بچوں پہ رحم فرمائیے، ہماری نسلوں پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ پاک جی قیامت کی صبح تک ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ پاک جی ہمارے سب کے والدین کو جو دنیا میں ہیں ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ پاک میرے بھی والدین کو، منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، عزیزہ خاتون، ضیاء اللہ صاحب کو، جاوید بھائی کو، یا اللہ پاک فہمیدہ بھابھی کو، یا اللہ پاک عفیف کوثر کو، یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں، ہماری ایک بہن آسیہ گیلانی اور اللہ پاک یہی درس کی ایک بہن علیہ ذوالفقار، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دربار میں آ چکی ہیں۔ یا اللہ پاک ان سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جی ایک سرٹیفکیٹ جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنا راضی نامہ، اپنا والا نامہ پیش فرمائیے۔ اللہ دے دیجئے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیجئے، اپنی راضی نامہ کہ آپ راضی ہو چکے ہیں ہم سے۔ اے اللہ پاک جی ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہ پاک جی ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں میں سے کوئی کاذب نہ ہو، کوئی حاسد نہ ہو، یا اللہ کوئی زندیق نہ ہو، کوئی مرتد نہ ہو، کوئی کافر نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی، ایک بچہ بھی، یا اللہ ہمارے اصولی اور فروعی دونوں نسلوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی جہنم کا منہ نہ دیکھے۔ اللہ ہمیں کبھی جہنم کا منہ نہ دکھانا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ نہ جہنم کی گڑگڑاہٹ سنوانا، اے اللہ نہ جہنم کا دھواں ہم تک پہنچے۔ اے اللہ پاک یہ سب کچھ بہت لوگ اور یہ سب کچھ بہت گھاٹے کے سودے ہیں، اے اللہ تو ان کو بہتر جانتا ہے، ہمیں بچا لینا، آمین۔ اے اللہ پاک جی جو بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، سمیرہ، فیصل، ماریہ، انس، فاخرہ، بابر، سنبل اور اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک یہ جتنے محفل والے بیٹھے ہیں اس وقت اور ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کو، ان کے گھرانے میں جتنے افراد ہیں ان کو، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشہ، عبداللہ اور میرے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کو، اور مجھے اور میرے میاں کو اور ان سب کے شوہروں کو، یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ اور فریاد کی مشکل کو آسانی میں تبدیل فرمائیے۔ ان کو دنیا میں بھی جنت دیجیے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان کا بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، بیٹی انم ہماری، اللہ ان کو بہترین گھر عطا فرمائیے اور اس کا سکون عطا فرمائیے، اس کی برکتیں عطا فرمائیے۔ اللہ اس میں یہ اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خانہ کو بہت خوش دیکھیں اور بہت برکت والا گھر ہو۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشہ اور عبداللہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اللہ پاک دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک تمام کے تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ پاک پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، میرے حضرت جی کو، یا اللہ پاک میرے تمام کے تمام اساتذہ کو، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، اہلیہ حسین، شازیہ، عیشہ، نازیہ، معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل، یا اللہ نرگس باجی اور ان سب کی فیملیز کو، یا اللہ پاک شیزا کو، نعیم صاحب کو اور ان سب کے اہل خانہ کو، اے اللہ پاک جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو، ان سب کے اہل خانہ کو ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بچیاں جوان ہیں، بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئیں، ان کے لیے بہترین بہترین زوج عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سمانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات ذوالفقار، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب، منتہا، یا اللہ ان سب بچیوں کے اور جو میٹنگ میں بیٹھی ہیں
عورتیں ان کی بچیوں کے لیے جو کہ ابھی بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، اے اللہ سب کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے، بہترین بہترین در عطا فرمائیے، قدردان رشتے عطا فرمائیے۔ بہت دنیا فراڈ ہے، مکار ہے، ان کی مکاریوں سے ہمارے بچوں کو بچیوں کو محفوظ رکھیے۔ اے اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، گڑھ بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان سے اور تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو غارت کر دیجئے۔ یا اللہ پاکستان میں بجلی کو پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایمان کے نور کے ساتھ تمام اسلامی حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائیے، ان کی رعیت کو ہدایت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ نیتن یاہو کو، تمام کے تمام اسرائیلیوں کو، اور تمام کے تمام یہودیوں کو، اور تمام کے تمام دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو، اللہ پاک ان کی معاشیت کو، ان کی کرنسی کو، اللہ سب کو غارت فرمائیے، ہلاک فرمائیے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، یا اللہ پاک انڈیا میں، چائنا میں، سارے مسلمانوں کو، یا اللہ جو مصر کے ادلب میں، اللہ پاک تمام مسلمان بچیوں کی روح جو ہے عزتوں کو محفوظ فرمائیے، ان تمام مسلمان بیٹوں کی، یا اللہ پاک مردوں کی، عورتوں کی عزت و جان و مال کو محفوظ فرمائیے، ان کا بہترین ساتھی سہارا بن جائیے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ اللہم صیبا نافعا، نفع والی بارش عطا فرمائیے، ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان سب کو 100% حاضری کا مستحق بنائیے، اور ان کا دل اس میٹنگ سے جوڑ دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ رمضان آنے والا ہے، اس کے روزے رکھ کر اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔